أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ تمام لوگوں کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ کا دین تمام دینوں کے لیے ناسخ ہے۔ سلسلے میں امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو ایک دوسرے کے مثل معجزات عطا کیے گئے جس پر لوگ ایمان لائے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید ہے کہ بروز قیامت میرے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ سرکار نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس زمانے کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی شخص جو میری نبوت کی خبر سنے اور جن باتوں کے ساتھ میں بھیجا گیا اس پر ایمان لائے بغیر اگر مر جائے تو کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے جو مروی ہے اس میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین لوگ وہ ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ واتبعہ وصدقہ فلہ اجران، ایک وہ کتابی شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، واتبعہ اور ان کی پیروی کی، وصدقہ ان کی تصدیق کی، تو اسے 2 اجر ہے۔ وعبد مملوک ادى حق اللہ تعالی علیہ وحق سیدہ فلہ اجران، وہ غلام جس نے اللہ تعالی کا حق ادا کیا اور اپنے آقا کا حق ادا کیا، اپنے مالک حقیقی اور مجازی دونوں کا حق ادا کیا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ورجل کانت لہ امہ فغذاہا فاحسن غذاہا، ایک وہ شخص جس کے لیے باندھی تھی، رجل کانت لہو امہ، جس کے پاس باندھی تھی تو فغذاہا، تو اس نے کھلایا،
فاحسن غذاها، اچھی طرح کھلایا، ثم ادبها فاحسن ادبها، پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، ثم اعتقها، پھر اسے آزاد کر دیا، وتزوجها، اور پھر اس سے شادی کر لی تو اس کو ڈبل اجر ہے۔ ثم قال الشعبی للخراسانی، پھر امام شعبی نے خراسانی سے کہا، خذ هذا الحدیث بغیر شیء، اس حدیث کو بغیر کسی قیمت کے لے لو، فقد کان الرجل یرحل فیما دون هذا الى المدینہ، ورنہ آدمی اس سے کم کے لیے کوچ کرتا تھا مدینے تک کا۔ ما من الانبیاء من نبی، پہلی حدیث میں، الا قد اوتی من الآیات ما مثلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اس کے مثل معجزے دیے گئے جو اس سے پہلے نبی کو مل چکے تھے، یعنی سارے انبیاء کے کرام کے معجزات تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن مجھے بطور معجزہ قرآن دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ امام النووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مفہوم کو بیان فرمایا اور مختلف اقوال ذکر کیے۔ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو اس کے مثل معجزہ دیا گیا اور اس سے پہلے والے نبی کو عطا کیا گیا، لیکن مجھے کھلا ہوا معجزہ قرآن عطا کیا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا، اس لیے بروز قیامت میرے متبعین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ دوسری ہے کہ مجھے قرآن کی صورت میں ایسا معجزہ دیا گیا جس پر سحر وغیرہ کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، برخلاف گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات کے کہ ان میں لوگوں نے سحر وغیرہ کا شک و شبہ کیا، جیسے کہ عصائے موسیٰ کا معجزہ۔ دوسرے انبیاء کرام کے معجزات ان کے زمانے تک محدود تھے، جن کا مشاہدہ صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود ہوتے تھے۔ انبیاء کرام کے زمانے کے بعد ان کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن ہمارے سرکار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن کا معجزہ ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ فصاحت و بلاغت کے حد اعجاز پر فائز ہے۔ حد اعجاز کا مطلب یہ ہے کہ کلام فصاحت و بلاغت میں اس قدر بلند ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے نزول کے زمانے سے آج تک قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی مثل نہیں پیش کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے، جبکہ قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ فارجو ان اکون اکثرہم تابعہ، سرکار کا یہ کلام بھی آپ کے نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ آپ نے خبر اس زمانے میں دی تھی جب روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، بڑے بڑے شہر ملک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے، یہاں تک کہ روئے زمین کے چپے چپے پر اسلام پھیل گیا۔ الحمدللہ آج صرف ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت سے لے کر قیامت تک کے لوگوں پر ضروری ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اس میں یہودی یا نصرانی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہودی نصرانی کا ذکر حدیث میں اس لیے ہوا ہے تاکہ ان لوگوں پر تنبیہ ہو جائے جو اہل کتاب نہیں ہیں، یعنی جو اہل کتاب ہیں جب ان پر آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے تو جو اہل کتاب نہیں ہیں انہیں بدرجہ اولیٰ آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخری حدیث میں ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین،
3 قسم کے افراد کی فضیلت کا بیان اس میں ہے کہ بروز قیامت انہیں دگنا اجر ملے گا. ایک وہ جو اہل کتاب میں سے ہو اور ہمارے نبی پر ایمان لائے، اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک قبل نسل اپنے نبی پر ایمان لانے کا، اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. دوسرا وہ شخص جو کسی کا غلام ہو اور وہ اللہ کے حق کو ادا کرے، اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے، اسے بھی دوہرا اجر ملے گا. تیسرا وہ شخص جس نے اپنی مملوکہ باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی، اسے بھی دوہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے احسان پر احسان کیا. باب نزول عیسیٰ بن مریم حاکما بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اکرام اللہ هذه الامہ زادها اللہ شرفا و بیان الدلیل على ان هذه الملة لا تفسخ وانه لا تزال طائفة منها ظاہرین علی الحق الى یوم القیامہ. یہ باب اس کے بیان میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام جاری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو شرف و بزرگی عطا فرمائے گا. اور یہ باب اس بات پر دلیل کے بیان میں ہے کہ دین اسلام منسوخ نہیں کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک اعلاء کلمت الحق کے لیے نبردآزما رہے گی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض الماء حتی لا یقبلہ احد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اتریں گے اور ہماری شریعت کے مطابق حکم کریں گے اور عدل و انصاف سے کام لیں گے. خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے. ویفید المال، اور مال اتنا بہائیں گے کہ لا یقبلہ احد، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ابن عیینہ کی روایت میں حکمم مقسطہ کے بجائے امامم مقسطہ ہے اور حکمن عادلہ ہے. یونس کی روایت میں حکمن عادلہ ہے، اس میں امامم مقسطہ کا ذکر نہیں ہے. اور صالح کی روایت میں حکمم مقسطہ ہے. اور کچھ ذاتی بھی ان کی روایت میں ہے، وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ اس زمانہ ایسا ہوگا کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. ثم یقول ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته. اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے.
حضرت ابو ہریرہ ہی کی وہی روایت دوسری سند سے ذکر کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرن الصلیب ولیقتلن الخنزیر ولیدعن الجزیہ ولا تترکن القلاس. قلوس کی جمع قلاس، اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. فلا یسعی لہا، ان پر کوئی توجہ نہیں کی جائے گی. ولا تذهبن الشحن والتباغض والتحاسد، کینہ، کپٹ، بغض و عناد، حسد، یہ سب جاتا رہے گا. ولیدعون الی المال فلا یقبلہ احد، لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی. اذا نزل ابن مریم فیکم، جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے. وہ امامکم منکم، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ ہی کی ہے، اس میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامک، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہاری امامت کریں گے. تیسری روایت میں ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ابن مریم تمہارے درمیان تشریف لائیں گے. فامکم منکم، تو تمہاری امامت تمہیں میں سے کوئی کرے گا. فقلت ابن ابی ذئب، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ذئب سے کہا کہ ہم سے امام زہری نے روایت کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ وہ امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ قال ابن ابی ذئب تدری ما امکم منکم، تم جانتے ہو ما امکم منکم کا کیا مطلب ہے؟ قلت تخبرنی، یعنی کہا آپ بتاؤ. قال فامکم بکتاب ربکم عز وجل وسنت نبیکم، کہ وہ تمہاری امامت کریں گے تمہارے رب عز وجل کی کتاب سے اور تمہارے نبی کی حدیث اور سنت کے مطابق. تو گویا وہ امامت تمہارے ہی لوگوں کی ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفہ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے کہ میری امت میں سے گروہ ہمیشہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا قیامت تک. فینزل عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. فیقول امیرہم تعال صلی لنا، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا، اس امت کا امیر، کہ آپ آئیں ہمیں نماز پڑھائیں. فیقول اللہ، وہ کہیں گے نہیں، ان بعدکم علی بعض امرا، تم میں کا بعض کے اوپر حاکم ہے. یہ اس لیے کہیں گے تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ نے جو اس امت کو عزت دی ہے اسی دی ہوئی عزت کی بنیاد پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم، مقسط، قاصد کا لفظ آیا. حکم اور مقسط یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے.
حکم کے معنی فیصلہ کرنے والا، حکم جاری کرنے والا، حاکم، مقسط انصاف کرنے والا، عادل۔ قلاس یہ قلوس کی جمع ہے، لمبی ٹانگوں والی اونٹنی۔ شہنا کے معنی عداوت، دشمنی، کینہ۔ تباغض ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، تحاسد ایک دوسرے کے نعمت کی زوال کی تمنا کرنا۔ تکرمہ جس پر انسان کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا جائے، جیسے مسند، تکیہ۔ حکم مقسطہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو اپنی شریعت کے مطابق حکم نہیں صادر کریں گے اور نہ ہی اپنی شریعت کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان کی شریعت ہمارے نبی کی شریعت سے منسوخ ہو چکی ہوگی، بلکہ وہ اس امت کی شریعت جو نبی ایک آخر الزماں کی شریعت ہے اسی کے مطابق حکم صادر کریں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں صلیب توڑ ڈالیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نصارہ صلیب کو لائق تعظیم گردانتے ہیں، تو آپ اسے توڑ کر ان کے اس فاسد گمان کو باطل کریں گے۔ اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ لہو و لعب، منکرات اور باطل کے آلات کو توڑ ڈالنا چاہیے۔ قتل خنزیر بھی اسی قبیل سے۔ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفار و مشرکین، یہود و نصارہ وغیرہ سے جزیہ وغیرہ نہیں قبول کریں گے، غیر مسلموں سے اسلام کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی اس زمانے میں کفار کے لیے سوائے اسلام کے کوئی متبادل نہیں ہوگا، مثلا یہ نہیں کہ جزیہ لے کر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، ان کے لیے صرف ایک راستہ ہوگا، قبولیت اسلام کا۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یہ تو خلاف ہے حکم، اس لیے کہ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب اہل کتاب اسلام قبول کرنے کے بجائے جزیہ دینا قبول کر لیں تو ان سے جزیہ لینا ضروری ہے اور ان کا قتل جائز نہیں۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم اور عمل شریعت محمدی کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں کافروں سے جزیہ لینے کا حکم صرف اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ آپ کا زمین پر نزول نہیں ہو جاتا۔ جب آپ کا نزول ہو جائے گا تو یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس حکم کے ناسخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ناسخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ ہی اس کے بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق حکم فرمائیں گے، لہٰذا اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفار سے جزیہ نہ قبول کرنا یہ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق ہوا۔ یفید المال، مال کی فراوانی ہوگی، ہر چاروں طرف برکت ہی برکت نظر آئے گی، زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عادلانہ نظام کی وجہ سے ہوگا، یا پھر قرب قیامت کے علم کی وجہ سے لوگوں کی آرزوئیں کم سے کم ہوتی جائیں گی، اس لیے ہر طرف مال کی کثرت ہو جائے گی، اور اس قدر کثرت کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو اسے قبول کرنے کا روادار نہ ہوگا، سب کو عقبہ کی فکر دامنگیر ہوگی، اس لیے کہ سب کو یہ علم ہوگا کہ قیامت قریب ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ حتی تکون السجدۃ الواحدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں علم کی بنا پر لوگوں کو مال سے نفرت ہو جائے گی اور عبادات کی طرف ان کی رغبت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک سجدے کا ثواب ساری دنیا کا مال صدقہ کرنے کے ثواب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس زمانے میں مال کی احتیاج ہی نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں سجدے سے مراد سجدے کا وہی ظاہری معنی مراد ہے یا پھر اس سے نماز مراد ہے؟
پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اقرؤ ان شئتم، اگر چاہو تو یہ حدیث پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو کہ زمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نزول فرمائیں گے. یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن پاک کی آیت پڑھ لو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. امام النووی نے اس موقع پہ ضمیر کے تعلق سے بڑی لمبی بحث کی ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا قول اس پر کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا موقف اس آیت میں ہی ہے کہ موت ہی میں حق ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر دلیل قائم کی ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں پہلی ضمیر بہی سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں، اور دوسری ضمیر قبل موتی سے وہ موصوف مراد ہے جو اس آیت میں محذوف ہے. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر بعید اور ایمان نہ لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اس کی تائید اس قراءت سے ہوتی ہے جس میں قبل موت ہی کی جگہ پر قبل موتہم واقع ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوئی کتابی اگر اپنی چھت سے گر جائے یا جل جائے یا اسے بھیڑیا کھا جائے تو اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ وہ اس بات پر ایمان نہ لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں. وَلَتَتْرُكَنَّ الْقِلَاسَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهِ. امام نووی فرماتے ہیں کہ فتات کی جمع قلاس، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مالوں کی کثرت آرزوؤں کے کم ہو جانے اور ضرورت کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہوگی. قرب قیامت کے علم کی بنا پر اونٹوں سے بے رغبتی ہو جائے گی اور لوگ اونٹ رکھنے اور ان کے ذخیرہ کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کریں گے. اس حدیث میں بطور خاص اونٹ کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک اونٹ کا شمار نفیس اور عمدہ مالوں میں ہوتا ہے. اس حدیث میں اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی اور کیسی عظمت و بلندی ہوگی جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تم میں نزول ہوگا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور تمام امام تو اور تمہارا امام قریش کا ایک فرد ہوگا اور وہ حضرت امام مہدی ہوں گے. اس امت کے شرف و کرامت اور بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا کریں گے. لیکن اس توجیہ پر اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث سے تعارض لازم آئے گا جس میں یہ ہے کہ جب تم میں حضرت ابن مریم کا نزول ہوگا تو تمہاری امامت کریں گے امکم منکم، یعنی تمہارے امام بوقت نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حاصل یہ ہے کہ اس باب میں احادیث بظاہر متعارض ہیں. بعض میں یہ ہے کہ تمہارا امام تمہیں میں سے کوئی ہوگا، بعض میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور وہی تمہارے امام ہوں گے. اس تعارض کو یوں رفع کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نبی آخر الزماں کی امت کے ہی ایک فرد ہوں گے اور قرآن و سنت کے مطابق احکام جاری کریں گے. بعض لوگوں نے اس تعارض کو یوں رفع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع دمشق کے مشرقی منارے پر نزول فرمائیں گے. وہ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی اس جماعت میں موجود ہوں گے. تو جماعت مسلمین کی امامت کے باب میں یہ دونوں بزرگ آپس میں ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے. حضرت امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ امامت کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو امامت کی فضیلت دیں گے.
آخر اس نماز میں حضرت امام مہدی امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا کریں گے. اقتدا یہ ظاہر کرنے کے لیے کریں گے کہ وہ بھی حضور کی کے متبع ہوں گے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے، یا اس کے برعکس پہلے حضرت عیسیٰ امامت کریں. پھر وہ اس امت کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کو اشارہ کریں گے. پھر امام مہدی امامت کرائیں گے. ظاہر یہی ہے کہ امامکم منکم کی حدیث میں حضرت امام مہدی ہی مراد ہے. واللہ تعالی اعلم. اب انشاءاللہ اتوار کو